السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت ہم پاکستان میں قومی سطح پر جن مسائل سے دوچار ہیں، ایک ناموس رسالت کے تحفظ کا مسئلہ، اس کے ساتھ ہی ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ، اور دوسرا مساجد و مدارس اور اوقاف کی آزادی کا مسئلہ۔ یہ دو مسئلے اس وقت فرنٹ پر ہیں اور اس پر پورے ملک کے دینی حلقے اور ہر حلقے کے سنجیدہ حضرات پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ تو میں ان دو حوالوں سے دینی حلقوں کا موقف کیا ہے، اس پر مختصراً بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ان کے قانونی تقاضوں کی تکمیل ملکی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی ہمارے ملی فرائض میں سے ہے، اور ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہماری تہذیب کی بات ہے، ہماری ثقافت کی بات ہے، ہمارے جذبات کی بات ہے، غیرت و حمیت کی بات ہے۔ اس پر پاکستان میں جو قانون نافذ ہیں، میں ان دونوں کو الگ الگ نہیں سمجھتا، دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے بھی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوتے بھی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت ٹائٹل ناموس رسالت کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ بیرونی دباؤ اس حوالے سے چلا رہا ہے، اس لیے کہ قادیانی بین الاقوامی اداروں میں بیٹھے لابنگ کر رہے ہیں، اور وہاں جو موقف بھی طے ہوتا ہے قادیانیوں کی طرف سے کی گئی لابنگ پر، سیکولر حلقوں کی طرف سے کی گئی بریفنگ پر، ون وے ٹریفک کے طور پر وہ فیصلے کرتے ہیں، اور وہاں اس کو فیس نہیں کیا جا رہا، اس لیے وہ فیصلے کر لیتے ہیں جو بین الاقوامی اداروں کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم پر دباؤ بڑھتا ہے، پھر ہمارے لیے کوئی مفر قوانین کے حوالے سے باقی نہیں رہتا۔ آج مجھے اس بات پہ اطمینان ہوا ہے کسی حد تک کہ ہماری وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر اور ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں کو اور یورپی یونین کو اور مغربی ممالک کو اس معاملے میں اعتماد میں لیا جائے گا، یعنی ان کو بریف کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، میں اس فیصلے کو ایک اچھا فیصلہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تک تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک بات کہتے ہیں، ہم اس کے یا وضاحتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے مطابق اقدامات شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا موقع ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ ہم ان سے بات کریں گے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، مقتدر حلقوں سے، حکمران طبقات سے، اور جن کے ہاتھ میں بھی پالیسی ہے ان سے، کہ جناب اگر واقعتاً سنجیدہ ہیں، آپ سیریس ہیں کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر آپ نے بین الاقوامی اداروں کو اعتماد میں لینا ہے اور ان کو بریف کرنا ہے اور ان تک اپنا موقف سمجھانا ہے، تو یہ موجودہ سفارتی عملے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں دو ٹوک عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارا موجودہ سفارتی عملہ جس لیول کا بھی ہے اور ہمارا موجودہ پولیٹیکل عملہ جس لیول کا بھی ہے، وہ ان مسائل پہ بریفنگ کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے آپ کو دینی حلقوں کی اعلیٰ قیادت کو، اور دینی حلقوں میں قیادت کے حوالے سے میں یہ جملہ اضافہ کروں گا کہ دینی حلقوں کی مسلمہ قیادت کو آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ بین الاقوامی فورم پر اگر ان مسائل کو، نظریاتی، تہذیبی اور اعتقادی مسائل کو دینی قیادت ہی فیس کر سکتی ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں یہ مثال دینا چاہوں گا، جنوبی افریقہ کے سپریم کورٹ میں کیس تھا، قادیانیوں کے حوالے سے تھا، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا، جنرل صاحب ان مسائل کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہاں سے اہل علم کا وفد بھیجا تھا، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی تشریف لے گئے تھے، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم تشریف لے گئے تھے، اور اس سپریم کورٹ میں پاکستان کے موقف کی ترجمانی اور وکالت اہل علم نے کی تھی، مختلف اور بزرگ بھی تھے، تو ہم نے وہ کیس جیتا تھا اور جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ کو
یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ قادیانی ہم سے مختلف ہیں، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ آج بھی وہی تکنیک اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بریف کر لیں گے ان کو، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو بالکل اسی پیٹرن پر جس پر جنرل ضیاء الحق مرحوم نے جنوبی افریقہ میں اس کی سپریم کورٹ میں کیس لڑا تھا، اسی انداز میں، اسی لیول پر آپ کو یورپی یونین میں، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن میں، اقوام متحدہ میں، جنرل اسمبلی میں، متعلقہ اداروں میں ناموس رسالت کا کیس بھی اور ختم نبوت کا کیس بھی اسی انداز میں آپ کو لڑنا ہوگا، ورنہ یہ لیپا پوتی ہوگی بھائی۔ ہم تو اس کو لیپا پوتی ہی سمجھیں گے کہ آپ سیریس نہیں ہیں، آپ نے ہمارا منہ بند کرنے کے لیے یہ بات کیا کہ ہم ان کو اعتماد کریں گے۔ تو ایک بات اور میں اضافہ کر کے پھر دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ بات ٹھیک کی ہے آپ نے کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہم کوئی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ نے ان سے کہی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان دونوں مسئلوں میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے جی کہا، ٹھیک کہا، ہم آپ سے کہہ رہے تھے ہم آپ کو ہٹنے بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں اور پوری مستعدی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی قوم متحد ہے، ان دو مسئلوں پر ہم متفق ہیں، متفق تھے، متفق ہیں، متفق رہیں گے، متحرک تھے، متحرک ہیں، متحرک رہیں گے۔ تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سیریس ہو جائیں۔ میری درخواست صرف اتنی ہے اپنے مقتدر حلقوں سے، پالیسی میکرز سے، سیریس ہو جائیں۔ جس دن آپ سیریس ہو گئے نا اس مسئلے پر اور قوم کے ساتھ ہوئے تو انشاءاللہ العزیز حل کا راستہ نکل آئے گا۔ دوسری بات، مساجد و مدارس کے تحفظ کے حوالے سے یہ سادہ سی بات کہی جا رہی ہے کہ جناب وہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اب مجبوری تھی ہماری، بھئی آپ کی تو مجبوری تھی، ہم آپ کی اس مجبوری کے تحت اپنے گرد زنجیریں کیوں قبول کریں بھائی؟ آپ زنجیریں ہمارے گرد پھیلا دی ہیں، ہم ان زنجیروں کو نہیں قبول نہیں کرتے بھائی۔ ہم مسجد، مدرسہ اور وقف کے شرعی احکام سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، اور جو شہری حقوق مسلمہ دنیا کے مسجد، مدرسہ اور عمومی اوقاف، اس کے شرعی احکام سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، کسی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ اور جو ہمیں شہری حقوق آج کے مسلمہ انسانی شہری ماحول میں حاصل ہیں، ان سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ نے تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، میں دو لفظوں میں عرض کروں گا کہ برطانوی حکومت نے 1857 میں جنوبی ایشیا پر قبضے کے بعد اوقاف قوانین تبدیل کیے تھے۔ پچھلا پورا قانونی نظام اوقاف کا تبدیل ہو گیا تھا، اور تمام اوقاف جو مغلوں نے یا دوسرے لوگوں نے دیے ہوئے تھے وہ آپ کی تحویل میں چلے گئے تھے، انگریز کی تحویل میں چلے گئے تھے۔ اس وقت میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، سر سید احمد خان مرحوم، جسٹس امیر علی مرحوم اور ان لوگوں نے جو اس وقت انگریز کے ساتھ تھے، انہوں نے محنت کر کے برطانوی حکومت سے یہ موقف منوایا تھا کہ ہماری مسجد، ہماری عبادت، ہماری دینی تعلیم اور ہمارے خاندانی نظام یہ آپ کی برطانوی حکومت کی قانونی دستبرد سے محفوظ رہے گا، اور یہ تحفظات ہمیں حاصل ہوئے تھے۔ اور 1860 کے ایکٹ میں جو ہمیں تحفظات دیے گئے تھے کہ مسجد، مدرسہ، وقف یہ آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا، میں حوالہ دینا چاہوں گا، قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے جو اوقاف کا بل پیش کیا تھا وائسرائے کونسل میں اور منظور کروایا تھا، وہ ذرا تسلسل پہ نظر ڈال لیں۔ آپ ہمیں نئے کوئی حقوق نہیں دے سکتے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دین کو نئی کوئی بات نہیں دے سکتے، تو جو دین کو، دینی حلقوں کو پہلے سے جو مراعات حاصل ہیں اور جو انگریزوں نے دی تھیں، اور کس کی جدوجہد کے نتیجے میں، سر سید احمد خان مرحوم کی جدوجہد کے نتیجے میں، جسٹس سید امیر علی مرحوم کی جدوجہد کے نتیجے میں، پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جدوجہد، وہ تو ہم سے واپس نہ لینا میرے بھائی، خدا کا خوف کریں یار۔ میں اس پورے اوقاف کے قوانین پر ایک جملے کا تبصرہ ہے کہ جو اوقاف کو، مسجد کو، دینی تعلیم کو اور مدرسے کو جو آزادی انگریزوں نے 90 سالہ دور میں دیے رکھی ہے، ہمارے یہ بھائی ہم سے وہ بھی واپس لے لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ دونوں مسئلے، ناموس رسالت کے تحفظ کا مسئلہ بھی
اور مسجد و مدرسہ اور وقف کے شرعی احکام اور شرعی حقوق کا مسئلہ بھی ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے اور ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ہم اس پہ کسی سمجھوتے کے روادار نہیں ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ IMF اور FATF کو ہم پر مسلط نہ کریں۔ یہ نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، ہم نے پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی بھی قبول نہیں کی تھی، اس ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس غلامی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ میری یہ پیر دینی حلقوں سے بھی، وکلاء سے بھی، تاجروں سے بھی اور میڈیا سے متعلقہ حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ تو یہ سب طبقات کو اپنی ذمہ داری پہچانی۔ یہ قوم کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، ملک کی شناخت کا مسئلہ ہے، ملک کی بنیادی بنیاد کا مسئلہ ہے۔ اس پہ سیریس ہو کر، سنجیدہ ہو کر اپنا کردار کا تعین کریں اور ملک کو بچائیں، قوم کو بچائیں، ملک کو بچائیں، دین کو بچائیں، مذہب کو بچائیں، عقیدے کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔